اللہم صلی علی سیدنا محمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطعموا القانع والمعتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور دین اسلام میں بہت سی تعلیمات ہیں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے ہر کام کے بارے میں اسلام میں بہترین تعلیمات دیتا ہے. جیسے نماز کی تعلیمات ہیں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. اسی طرح دین ہمیں اخلاق کی تعلیم بھی دیتا ہے، اور دین کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. اگر کسی مسلمان کی زندگی میں اسلامی اخلاق نہ ہوں تو زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ نماز پڑھتا ہے اسے ثواب ملے گا، حج کرتا ہے حج کا ثواب ملے گا، تسبیح تلاوت کرتا ہے اس کو ثواب ملے گا. اگر اخلاق دل میں اچھے نہیں ہیں تو زندگی میں سکون پیدا نہیں ہوگا. ان اچھے اخلاق میں سے ایک اچھا خلق قناعت بھی ہے. یہ قناعت انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر دور کے علماء اور نیک لوگوں کا خلق ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں انسان اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے، ضرورت کا سامان حاصل کرنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے، دولت کے لیے کوشش تو کرتا ہے. تو دین یہ کہتا ہے کہ وہ حلال جائز طریقے سے کوشش کرے، اور حلال جائز طریقے سے کوشش کرنے کے نتیجے میں اس کے پاس جو کچھ آئے وہ اس پر راضی رہے. اس کا نام قناعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. یقیناً وہ مسلمان کامیاب ہوگا جس نے اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق رزق عطا فرما دیا، اور پھر اس رزق پر اس کو قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ قناعت بڑی عظیم صفت ہے. جب زندگی میں یہ آتی ہے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی اور گھر میں سامان کی شکل میں، وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور تابعین نے بھی استعمال نہیں کی. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں بجلی نہیں تھی. اب کتنی پریشانی ان کو ہوتی ہوگی. اور عرب کے علاقے میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، گرمی عرب کے علاقے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اب بھی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ اگر یہاں سے، جہاں ہماری مسجد میں بیان ہو رہا ہے، یہاں سے جو مین روڈ ہے یہاں تک اگر کوئی آدمی گیلا کپڑا سر پر رکھ کر، رومال رکھ کر مین روڈ تک جائے تو وہ گرمی کے وقت خشک ہو جاتا ہے. اتنی شدید گرمی ہوتی ہے. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی گرمی کے موسم میں وہاں جو مسجد کا یا گھر کا فرش ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے. گرمی کی اتنی شدت ہے وہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گرمی ہوتی ہوگی، لیکن وہاں نہ بجلی تھی، نہ پنکھا تھا، نہ روشنی کے لیے ٹیوب لائٹ تھی، نہ بلب تھا، نہ مشینیں تھیں، نہ پانی نکالنے والی موٹر تھی، نہ کپڑے دھونے والی مشین تھی. اب صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی پیتے تھے. کنویں سے پانی لانا پڑتا تھا. مدینہ میں چند کنویں تھے، اور بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی وہاں کا بہت اچھا نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کے لیے پانی دور سے لایا جاتا تھا. تو یہ صورتحال تھی. گھر میں باتھ روم نہیں تھے، بیت الخلاء نہیں تھے. قضاء حاجت کے لیے سب گھر سے باہر جاتے تھے. خواتین بھی رات کو گھر سے باہر جایا کرتی تھیں. تو کتنی پریشانی تھی. دیکھیں ہمارے ہاں جو کھانے پینے کی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، شام کو کھانا کھاتے ہیں. تو زندگی میں شاید ہی کوئی دن ایسا آتا ہے کہ آدمی کھانا نہیں کھاتا ایک وقت میں، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، ورنہ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے پاس شروع میں صرف کھجوریں اور پانی ہوتا تھا۔ جب بھی کسی کو بھوک لگتی تھی، خاتون کو یا مرد کو، تو وہ کھجوریں کھا لیتی تھیں اور اوپر سے پانی پی لیتی تھیں۔ اب دیکھیں، ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک ایک کھانے میں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہم سالن پکاتے ہیں، اس میں سبزی ہوتی ہے، یا گوشت ہوتا ہے، یا دال ہوتی ہے، نمک ہوتا ہے، مرچ ہوتی ہے، مصالحے ہوتے ہیں، ہلدی ہوتی ہے، دھنیا ہوتا ہے، اور لہسن ہوتا ہے، پیاز ہوتے ہیں، گھی ہوتا ہے، کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چائے دیکھیں، دودھ دیکھیں، کھانے پینے کی اور اشیاء دیکھیں، تو یہ نعمتیں صحابہ کرام کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر قناعت کی صفت تھی، اور پریشانی اس لیے ان کے اندر نہیں تھی۔ جبکہ ہمارے اندر ایک قناعت کی صفت نہیں ہے، اس لیے پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہے وہ مسلمان جو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر قناعت اختیار کرے اور شکر ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من کان فی خصلتان کتبہ اللہ صابرا شاکرا، کہ جس شخص کے اندر 2 خصلتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھوا دیں گے کہ یہ میرا بندہ صبر کرنے والا بھی ہے اور شکر کرنے والا بھی ہے۔ ایک صفت یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھے، اس آدمی کو، اس عورت کو عورت دیکھے، مرد کو دیکھے، جس کے پاس اس سے کم دنیا کی نعمتیں ہیں، گھر اس سے چھوٹا ہے، دولت ان کے پاس کم ہے، دنیا کا سامان اس سے کم ہے، اور پھر اس کو آدمی یا عورت دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور نمبر 2، دین کے لحاظ سے اپنے سے بہتر آدمی کو دیکھے۔ مثلاً کوئی عورت یہ دیکھے کہ میں تو پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتی، اور فلاں شخص یا فلاں عورت تو 5 وقت پابندی سے نماز ہی پڑھتی ہے۔ اگر خود عورت نماز 5 وقت پڑھتی ہے تو یہ دیکھے کہ میں تو صرف نماز پڑھتی ہوں، اور فلاں خاتون روزانہ تلاوت بھی کرتی ہیں، یا فلاں خاتون نے دین کا علم بھی حاصل کیا ہوا ہے، عالمہ ہیں، اور وہ عمل بھی کرتی ہیں، میں تو نہیں کرتی۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور دین کے معاملے سے بہتر کو دیکھیں، پھر ویسا بننے کی کوشش کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص اور ایسے مرد عورت کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا لکھوائیں گے۔ اور جس شخص میں 2 خصلتیں نہیں ہوں گی، اس کا الٹ دیکھے گا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے بہتر کو دیکھے گا اور سوچ کر پریشان ہوتا رہے گا کہ دیکھیں فلاں کے پاس جو مکان ہے مجھ سے بہت اچھا ہے، اس کے پاس چیزیں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کے پاس دولت مجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے۔ تو اس طرح جب وہ دیکھے گا کوئی مرد یا عورت، تو وہ ناشکری میں مبتلا ہوگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو پاس پہلے نعمت ان کی ناقدری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناشکرا اور بے صبرا لکھوائیں گے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتیں سوچنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں سوچنے سے انسان کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہمارا جو جسم ہے، اس میں جو اللہ نے اعضاء رکھے ہیں، آنکھ رکھی ہے، ناک رکھا ہے، آنکھیں رکھی ہیں، ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جگر، گردہ، معدہ، دل، رگیں، منہ میں ہمارے لعاب خود پیدا ہوتا ہے، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، ناک سونگھتا ہے، ان پھر اعضاء میں اللہ نے صفات رکھی ہیں۔ تو یہ ایسے اعضاء اور ایسی صفات ہیں، خدا نہ خواستہ ایک عضو یا ایک صفت ان سے چھن جائے، ختم ہو جائے، مثلا آنکھ میں بینائی ختم ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دوبارہ بحال نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ نعمتیں ہمیں سوچنی چاہیے، اس سے شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور جو اب میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عرض کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دین کے لحاظ سے بہتر کو دیکھے، تو اسے شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر آج اس طرح ہم سوچنا شروع کر دیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اکثر پریشانی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی، بلکہ اکثر پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جیسی چیزیں فلاں کے پاس ہیں ویسی میرے پاس کیوں نہیں ہیں، اس میں اتنی مقدار میں کیوں نہیں ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو، ہر مرد کو، عورت کو ایک خاص جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس سے کتنی چیز دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے۔ جیسے ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بچہ کھانا کھاتا ہے تو اسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کتنا کھانا کھانا چاہیے۔ اگر وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا رہا ہے اسے ہم روک دیتے ہیں کہ بیٹا بس آپ نے ایک روٹی کھا لی، زیادہ نہ کھائیں۔
وہ اس وجہ سے روکتے ہیں کہ وہ زیادہ کھانا اس کے لیے پھر پریشانی کا باعث بنے گا. وہ زیادہ میٹھا استعمال کر رہا ہم اسے روک دیتے ہیں. اگر وہ زیادہ پانی پی رہا اس سے ہم روک دیتے ہیں. اگر وہ زیادہ دودھ اور چائے استعمال کر رہا ہو ہم پھر روک دیتے ہیں اسے کہ نہیں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں, نقصان دہ ہے. چھوٹا بچہ اگر وہ بالکل چھوٹا ہے, اگر وہ سخت چیز کھانا چاہے اسے ہم روک دیتے ہیں, اسے لے لیتے ہیں. بعض اوقات وہ روتا ہے, چیختا چلاتا ہے, لیکن ہم اسے چھین لیتے ہیں کہ اس وقت رونا اور چیخنا ہمیں گوارا ہے, لیکن یہ چیز کھانے کے بعد جو پیٹ میں درد ہوگا, پریشانی ہوگی, وہ گوارا نہیں ہے, وہ تکلیف کا باعث ہے اس کے لیے. تو اللہ جانتے ہیں کہ کس شخص کے لیے کتنی نعمتیں, کتنی دولت, کتنا سامان اس کے پاس ہونا چاہیے, کتنا اس کے لیے مفید ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ فائدہ مند سمجھتے ہیں اتنا اس کو عطا فرما دیتے ہیں. لیکن انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میرے پاس بے تحاشا دولت ہونی چاہیے اور میرے پاس بے تحاشا دنیا کا سامان ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کا ایمان خوشحالی کی وجہ سے سلامت رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی, اس لیے ان کا ایمان سلامت ہے, انہیں ساری نعمتیں مل رہی ہیں, وہ کھا پی کے نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انہیں ذرا تنگی تکلیف میں مبتلا کرے تو اتنی وہ بے صبری کریں کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور بعض لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے ان کے غربت اور افلاس کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے دولت زیادہ نہیں دی اور ان کے لیے یہی مناسب ہے. اگر دولت ان کے پاس آ جائے تو اتنا خوفناک خطرناک ان کا ذہن ہے, اس میں اتنی سازشیں تیار کریں گے وہ لوگوں کے خلاف اتنی کاروائیاں کریں گے, ظلم و ستم کریں گے کہ ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا ایمان اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہوتا ہے تندرستی اور صحت کی وجہ سے. تندرستی صحت ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے تو وہ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور ساتھ شکر بھی ادا کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں مبتلا کر دے تو اتنی بے صبری کریں اور شکوہ شکایت کریں کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور بعض لوگوں کا ایمان اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے بیماری کی وجہ سے کہ ان کو بیمار کیا ہوا ہے اور وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. اگر ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرما دیں تو اتنا دنیا میں فساد پھیلائیں اور ظلم و ستم کریں, لوگوں کے خلاف کارروائیاں کریں, لوگوں کو پریشان کریں کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس شخص کو کتنی دولت عطا کرنی ہے, کتنا دنیا کا سامان دینا ہے, کتنی نعمتیں دینی ہیں, یہ اللہ جانتے, ہم نہیں جانتے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. انسان کی خواہشات زیادہ ہیں, علم کم ہے. اسی طرح میں نے جو حدیث بھی بیان کی ہے کہ انسان دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دین کے لحاظ سے بہتر کو دیکھے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی سن لیں, بڑا سبق آموز واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اللہ والے گزرے ہیں. یہ بڑے مفسر تھے, محدث تھے. 6 مہینے یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے, اور بہت مالدار انسان تھے. ان کے سیبوں کے باغات تھے. تو یہ شروع میں دین سے بہت دور تھے, انہوں نے دین نہیں سیکھا تھا. تو یہ فرماتے ہیں میں بہت ذرا پریشان رہتا تھا اور مجھے پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر انہوں نے توبہ کی, شراب, گانا بجانا اور وہ جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے چھوڑ دیے اور دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو یہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھو. تو فرماتے ہیں اپنی میری پریشانی کی وجہ سمجھ آ گئی میں پریشان کیوں ہوں. یہ فرماتے ہیں میری پریشانی کی وجہ یہی تھی کہ میں بہت حساس تھا. تو میں جس دوست کو ملنے کے لیے جاتا اس سے پوچھتا کہ بھائی آپ کا یہ کپڑا کون سا ہے, بہت اچھا ہے, کہاں سے خریدا ہے, کس درزی سے سلوایا ہے. تو ہر شخص اپنے کپڑے کی تعریف ہی کرتا ہے, اپنی چیز کی تعریف کرتا ہے. تو دوست تعریف کرتا کہ جی بہت اچھا ہے, یہ فلاں کمپنی کا ہے. تو میں کہتا میں بھی آئندہ ایسے کپڑے سلواؤں گا, میرے پاس تو اس سے ہلکے کپڑے ہیں. میں کپڑے پہلے سارے ختم کر دیتا اور نئے کپڑے سلوا لیتا. پھر وہ فرماتے ہیں میں کس دوست کو ملنے جاتا اس سے پوچھتا کہ یہ آپ کے پاس جو گھوڑا ہے کس نسل کا ہے. وہ بتاتے کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے بہت اچھی نسل کا ہے, اس کی یہ صفات ہیں, اس میں یہ خوبیاں ہیں جو اور گھوڑوں میں نہیں پائی جاتی. تو میں سوچتا کہ میرے پاس تو ایسا گھوڑا نہیں ہے. میں وہ گھوڑا فروخت کر دیتا اور نیا مہنگا ویسا گھوڑا خرید لیتا. تو سواری کے بارے میں, کھانے پینے کے بارے میں, دنیا کی چیزوں کے بارے میں اس طرح دیکھتا سوچتا رہتا تھا اور پریشان ہوتا رہتا تھا.
جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں سمجھ گیا میری پریشانی کی وجہ یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے غریب لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میں ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا تو میں دیکھتا تھا کہ ان کی سواری سے میری سواری اچھی، ان کے کپڑے سے میرے کپڑے اچھے ہیں، ان کی چیزوں سے میری چیزیں اچھی ہیں۔ تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق بھی عطا فرمائی، شکر کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذہنی سکون نصیب فرمایا۔ تو اس واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی دیکھیں۔ جیسے میں نے پچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہم متاثرہ علاقوں میں گئے تھے تو وہاں دیکھ کر بڑی عبرت حاصل ہوئی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے، بستیاں پوری ایسی جن کے ہر چیز بہہ گئی پانی میں، کوئی چیز باقی نہ رہی، اوپر خیمہ اور نیچے وہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کتنی عبرت کی بات ہے یہ۔ تو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم قناعت اختیار کریں گے، اللہ کے فیصلوں و تقدیر پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ تکلیف جو پریشانی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں، جو زندگی اپنے لیے پسند فرمائی ہے، وہ ہم دیکھیں وہ کیا پسند فرمائی ہے آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے زندگی عطا فرما مسکینوں والی، وامتنی مسکینا، اے اللہ مجھے موت دینا مسکینی کی حالت میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے میرا حشر فرمانا مسکینوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے اپنے دعا فرمائی، اللہم اجعل رزق علی محمد قوتا، اے اللہ محمد کے گھر والوں کو ضرورت مطابق رزق عطا فرما۔ اگر رزق ضرورت سے زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو، لیکن آدمی اتنا دیندار نہ ہو، اتنا دین کو نہ جانتا ہو، عمل نہ کرتا ہو، پھر رزق کی فراوانی، دولت کی فراوانی بھی انسان کے لیے بڑی آزمائش اور فتنوں کا باعث بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کی چیز ہیں۔ ایک اور آیت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، جو شخص ایسا کرے گا یعنی مال اور اولاد کی وجہ سے دین سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوگا، وقت پر نماز نہیں پڑھے گا، دین نہیں سیکھے گا، تلاوت نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حالات کیا تھے کہ وہ جب کوئی نعمت استعمال کرتے تھے تو انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ نعمت استعمال کرنے کے بعد ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہی نہیں کیا، یہ فکر ہوتی تھی پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لے آئے۔ تو کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابوبکر تم اس وقت یہاں مسجد میں کیوں آئے ہو؟ ابھی نماز کا وقت تو نہیں ہوا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ دن سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے بھوک نے بہت زیادہ پریشان کیا، تو مسجد نبی میں آ گیا میں، شاید باہر کچھ چیز کھانے کے لیے مل جائے۔ پھر پوچھا کہ عمر آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بھی یہی مسئلہ ہے، میں نے کئی دنوں سے کوئی چیز کھائی ہی نہیں اور بھوک نے بہت پریشان کیا تو میں گھر سے باہر آ گیا۔ پھر کچھ دیر گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ان دونوں حضرات سے پوچھا کہ بھئی ابھی نماز کا وقت تو ہوا نہیں، تو آپ دونوں مسجد میں کیسے آئے ہو؟ ان دونوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ بھوک نے پریشان کیا تھا اس لیے مسجد میں آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بھی صورتحال یہی ہے، کئی دنوں سے مجھے کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں آیا تو میں مسجد میں آ گیا ہوں تاکہ مجھے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے عطا فرما دیں۔ اندازہ فرمائیں تینوں جلیل قدر شخصیتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے اور کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، ملا ہی نہیں، میسر ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ تینوں حضرات ایک صحابی تھے، انصاری صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، انہیں گھر گئے، جب دروازے پہ دستک دی تو اندر سے اہلیہ نے پوچھا کون؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ہیں۔ تو وہ اہلیہ بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ابو ایوب تو گھر پہ نہیں ہیں، تو یہ جانے لگے آپس۔ تو ان کے اہلیہ نے کہا نہیں میں دروازہ کھول دیتی ہوں، آپ اندر آ کر بیٹھ جائیں، ابو ایوب بھی آ جائیں گے۔ چنانچہ تینوں حضرات اندر بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دو صحابہ کرام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے کہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ تو ابو ایوب رضی اللہ عنہ کھجور کے درخت کے پاس گئے، ایک شاخ توڑی اور توڑ کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دی کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں آپ تناول فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی پوری شاخ کیوں توڑ دی؟
تو نقصان کر دیا آپ نے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مجھے خوشی ہوئی بہت زیادہ آپ کے آنے سے، اس لیے میں پوری شاخ توڑ کر لے آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ دونوں حضرات بیٹھے کھجوریں کھاتے رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ آٹا گوندھ کر روٹی بنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چنانچہ کھانا تیار ہوا، آپ نے اور صحابہ کرام نے کھانا کھایا۔ پھر آپ نے ایک روٹی پر کچھ سالن رکھ کر اس صحابی کو دیا اور فرمایا کہ یہ فاطمہ کو پہنچا دیں جو حضور کی بیٹی تھی، کئی دن سے انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ چنانچہ پھر یہ کھانا انہوں نے کھا لیا، اور کھانے کے بعد پھر اگلی جو بات ہے وہ ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھانا کھانے کے بعد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے وہ نعمتیں کن طریقوں سے حاصل کی تھی، جائز طریقوں سے یا ناجائز طریقوں سے۔ پھر وہ نعمتیں استعمال کرنے کے بعد آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کی فرمانبرداری کی تھی یا نافرمانی کی تھی۔ تو یہ جب آیت سب نے سنی سب رونے لگ گئے کہ دیکھیں 3 دن یا 4 دن کے بھوک کے بعد کھانا میسر ہوا تھوڑا سا، تو کیا یا رسول اللہ ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، یہ نعمتیں استعمال کی تھی پھر کیا ان کا حق ادا کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم سے قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اتنی جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کتنی کر رہے ہیں، فرمانبرداری کتنی کر رہے ہیں۔ اگر تو فرمانبرداری کی توفیق ہے اور گناہوں سے بچ رہے ہیں پھر تو خوشی کی بات ہے، اور اگر خدا نخواستہ نافرمانی بڑھ رہی ہے، وقت پر نماز کی توفیق نہیں ہوتی، تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی، دین سیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، پھر پریشانی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، الطعام الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزہ رکھ کر صبر کرنے والے جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ان کو سوچنا بھی چاہیے، ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت بھی کرنی چاہیے۔ اگر یہ قناعت کی صفت ہمارے اندر آ جائے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دین کی باتیں ہم نے یہاں بیٹھے کہی سنی ہیں، ان کو گھر جا کر دوست احباب میں سہیلیوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ جب انسان کی بات بار بار دہراتا ہے، زبان سے کہتا ہے، تو بات دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سب حضرات اسی کوشش فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔